کے تعویلات، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا کیا، تورات کو اپنی منمانی تعویلات میں شمار کر کے تورات میں تحریف کی، جس کی وجہ سے اللہ بولتا ہے کہ یہ لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تورات کے کلموں کو بدل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہی اللہ کی طرف سے تورات آئی ہے، جس کی پاداش میں اللہ کہتا ہے بل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، ہم نے ان کے اندر بندر اور سور بنا کے چھوڑے، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی۔ یہی کام ان لوگوں نے برملا پوری جرات کے ساتھ کیا۔ اللہ کے رسول انسان نہیں، بشر نہیں، نور ہے، پوری زندگی کھائے، نارمل انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، ماں باپ تھے، پوری زندگی انسانی نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اگر تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہو تو رسول کی زندگی ہے۔ جب نور تھے تو ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بنے؟ کس نے یہ فلسفہ گھڑا؟ جس آیت میں نور کی نفی ہے قرآن کے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں، اسی کو انہوں نے نور کی دلیل بنا کے چھوڑا، تحریف کر کے۔ اللہ کہتا ہے قل، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا ہی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن ایک امتیاز ہے، وہ یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یوحا الی، اور تمہیں وحی نہیں آتی۔ اب دیکھیے ملا کے انما، الف نون میم الف اگر لکھیں گے تو وہ یقین کے معنی پیدا کرتا ہے، مطلب یہ ہے بے شک آپ بشر ہیں اور آپ کو امتیاز صرف وحی کا ہے۔ یہی انما اگر الگ ٹکڑے کر دیں، ان الگ ما الگ لکھیں تو معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک آپ بشر نہیں ہیں۔ تو انہوں نے معنوی تعریف کی اور کہا کہ قرآن میں قل انما انا بشر نہیں ہے، ان پلس ما نہیں ہے، وہ ان الگ ہے، ما الگ ہے، اور اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ بشر نہیں ہیں۔ جب صحابہ نے جو سمجھا، تابعین نے جو سمجھا، مفسرین نے جو لکھا، 1800 تک کسی کو معلوم نہیں تھا، 1856 کے بعد ان کو معلوم ہوا۔ عوام تو کیا جاہل ہی جاہل ہے، اللہ کے رسول کی مدح میں کچھ بھی بولو سر ہلا ہلا کے گئے گی کہ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اسی طرح دیکھیے میلاد کے لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس پر تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت ہے یہ، فلذلک فلیفرحوا، ہونا چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہ سورہ یونس کی اس آیت میں کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ بدبختو، اللہ کے رسول سے تم چڑھتے ہو، اللہ کے رسول کو تم دیوانہ بولتے ہو، پاگل بولتے ہو، بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین تمہارے خاندان میں سے آئے، قریش میں سے آئے اور پوری ہدایت کے لیے آئے۔ یہ نبوت قرآن اللہ نے تمہیں دیا، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کے رسول کی آمد پہ قرآن میں خوشی مناؤ، اور ہم میلاد کریں گے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں دلیل نہیں۔ قرآن میں دلیل ہے خوشی مناؤ، قرآن میں کہاں ہے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو خوشی مناؤ؟ یہ لکھا ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، فلذالک فلیفرحوا، کب؟ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ کے رسول کا امتی بنایا، یہ مانا ہے۔ معنوں کو توڑ مروڑ کے بالکل کیا ہے الگ مطلب اپنی منمانی مطالب نکالنے کے لیے بھی یہ کبھی شکے نہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار دلائل اللہ کے کیا کیے، لوگوں کے اندر افتراق اور لوگوں کے اندر بدعات اور شرک کو اس حد تک بڑھایا کہ جو قبریں کبھی تھی ہی نہیں ان قبروں پہ درگاہیں بنا دی۔ کئی ایسی قبریں ہیں، پورے ہوش و حواس کی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کئی ایسی قبریں ہیں جس کے اندر انسان ہی نہیں ہے، قبر کی شکل دے کے پوجا پاٹ کے لیے بنایا۔
میرے بچپن میں یہاں قبرستان میں رام راؤ باغ میں جو تھی قبر درگاہ تھی، وہاں 3 قبریں تھیں، آج 4 قبریں ہیں وہاں پر. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا 10 سال کی عمر میں. وہ ادھر تھی مسجد، ادھر تھی، درمیان میں گیپ تھی. جب نئی مسجد بنائی گئی تو اتنا لمبا کر دیا گیا کہ گیپ ہی نہیں ہوئی بلکہ اپوزٹ بالکل پاس میں آ گئی درگاہ، وہ جو 4 میں تھی اور جو 3 تھی وہاں یہ 4 ہو گئی. یہ شکل نہیں، جو بھی پہلے جاتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا شکل کیسی تھی. اس طرف تھی درگاہ اور درمیان میں بہت لمبی گیپ تھی، پھر مسجد وہاں تھی. اور خبروں میں اتنی زیادتی ہوئی انسانوں کی نہیں، اس کے کتے کی خبر، اس کی چادر کی خبر، اس کے جبے کی قدر، اس کے کیا ہے بنین کی خبر، پتہ نہیں کیا کیا کی خبر بنائیں. ان کی بھی خبریں بنانے لگے. اور جہاں بھی ملی بس ایک خواب میں آنے والا کوئی بول دے اور وہ لکھ دے کہ خواب میں ہمیں بتایا گیا فلاں جگہ خبر ہے، تو خبر بن جاتی. ایسے کئی خبروں نے انہوں نے کیا کیا، درگاہیں بنا کے ایجاد کر دی. اور ہر جگہ پیسہ. یہ بات ہم کو نہیں، گورنمنٹ کو ہی معلوم ہے. انہوں بزنس کرتے خبر رکھو بول کے. اس واسطے مسجد پہ کوئی ٹیکس نہیں لیکن درگاہ پہ ٹیکس ہے. گورنمنٹ کو ہی معلوم ہے یہ کمائی کا ذریعہ ہے بول کے. یہاں رائپٹا کی طرف جائے سگنل کی طرف، وہاں میرے بچپن میں کبھی کبھار کوئی ایک قفل یا ایک کاکر دیکھ لیے گیٹ پر تو بہت کیا ہے، بڑی بات ہے. لیکن آج اتنا بڑا ہے جمعرات کو آپ جاؤ تو ٹریفک جام، آپ جا نہیں سکتے. حالانکہ وہ خبر نہ دکھتی ہے نہ کچھ، خالی گیٹ ہے. وہ کیا ہے، قفل والی درگاہ کہتے ہیں. وہ خالی منتاں کر کر کو آگو قفل ڈال دو. یہاں قفل ڈالتے ہی کیا ہوتا، کھٹ پکڑ دیتے کہتے انہوں. اچھا وہ قفلاں لا لا کے نئے نئے قفلاں ڈالتے، انہیں پتہ نہیں کون سی ماسٹر چابی رہے گا، کھول کھول کو بیچ ڈالتا سمجھ تو پیچھے سے. توہم پرستی ایسی کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہی چلا گیا. اور اسی پہ دراصل کیا خوش ہیں. اور لوگ اگر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ولیوں کو نہیں ماننے والے، گستاخ رسول ہیں. بھائی جب ولی ہیں تبھی تو مانیں گے. خبر میں کچھ ہے ہی نہیں، اسے کیا مانیں گے. اور قبروں کو اونچا کر کے بنانا، اللہ کے رسول نے لعنت کی ان پر. صحابہ کی کوئی قبر اونچی نہیں ہے، ٹائلز نہیں ہے. اب یہی دیکھ لیجئے رام راؤ مینجمنٹ کے اندر کیا ہوا. جو قبرستان ہے شروع میں کیا تھا، 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے دیے تو وہ جگہ ان کی ہو جاتی، ان کی زندگی بھر کے لیے ٹائلز لگا لیتے. اب انہوں دیکھے پورے مردے انہوں لے لے چلے گئے تو کہاں مردے مجھے دفنانا سو. بعد میں ابھی ایکٹ بنا کہ کوئی خبر خریدی نہیں جا سکتی. اب عقل ان کو بھی آئی، سب کو بیچتے رہے، ٹائلز لگا کے پختگی کرتے رہے تو مرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، جینے والے کم ہو رہے ہیں. ایک ایک دن کو 10 جنازے آتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک جنازہ آیا تو مشکل، تو کہاں جا کے دفنائیں گے. تو اس واسطے رول لکھنا پڑا. اب کوئی لاکھ نہیں 2 کروڑ دیے تو بھی نہیں ہے اسے وہاں مختص کرنے کے لیے. تو حدیث سے ایسا کوئی ثابت ہوتا تھا تو کوئی مان سکتا، کوئی یہ رول نکال سکتا تھا؟ نہیں، یہ اپنی منمیادی نہیں تھی، اپنی منمانی تھی. تو اس فرقے نے جو دجالی فتنہ پھیلا وہ پھیلایا. عوام کو اس سے احتراز کرنا چاہیے. بریلویت کا جو بالکل نیا دور تھا، اب آیا تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.